بڑی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہو۔ تین باتیں کہی بزرگوں نے اور نرالی کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ وہ بزرگوں نہ آپ جہاد کرے، نہ آپ صدقات دے، لا لمبی نمازیں پڑھے، آپ صدق دل سے آ جائے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں بھی آئے تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، عادت اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح، نہ ان العبد اذا عرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ اور قرآن مجید نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بھلا نیکی کا بدلہ مگر نیکی، احسان کا بدلہ صرف احسان۔ ہم نہ احسان مندی نہیں کرتے، مزاج نہیں پیدا کرتے۔ اچھا کبھی احسان مانتے بھی ہیں تو کسی نے جو ایک دو احسان کر دیے ہیں نا اس کا مانتے، اور ہمارے جو قریبی ہیں جو اپنے ہیں جن کے احسان گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کریم کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر احسان ہمارے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو وجود ہی پورا اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کہتے ہیں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ حضور کا سارا وجود ہی ہمارے اوپر احسان، لیکن آپ دیکھ لیں اس احسان مندی کا جو خاص جذبہ ہونا چاہیے تھا اور ہمارے وجود میں اس کے جو اثرات ہونے چاہیے تھے، اور ہماری طبیعت جس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس احسان پر، وہ ہمارا مزاج نہیں بنتا الا ماشاءاللہ۔ اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نہ ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی،
اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے, اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا, کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا, پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا, پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی, پھر مجھے مکان لے کے دیا. 1-2 سال تک کس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا, اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا, شکایتیں بھی کرنے لگا. تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا, جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے, اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے. آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا, اور کیا دکھ سہے, کیا تکلیف ہے. اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے, اور یہ تو تیرا محسن ہے. اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے, تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا. میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے, ہم جو استاد صاحب تک پہنچے, ہم جو دوستوں تک پہنچے, ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے, ہم جو اولاد تک پہنچے, ہم جو سسرال تک پہنچے, ہم جہاں بھی پہنچے, اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے. یہ پہلی درسگاہ ہے. او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہو, محبت ہوئی ہو. اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام, معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام نے نہ فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا. اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں, اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں, تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے. حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو. وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے, اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں, تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا. فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں, دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں, لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے سویا ہے, اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے, اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے, یہ پہرے داری کر رہا ہے, اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا. کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. اور 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ کے شکوے کرتے ہیں, اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار, لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں. اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے, لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہوں من ستے. احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے. اور جو لوگ احسان مند تھے, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا. وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آگے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا, میں نے بچایا ہے, میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے, گھاس کھلائی ہے, تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے. حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی, اور اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی, جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. کوئی تو ایسی رسی, یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. وہاں ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں, تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے, جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے. ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا, جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں. اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں, کبھی نہ بنائیں, کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں. لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ, اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں. ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا. تو میں نے کہا اب یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے, غریب ہو گئے, سب چھوڑ گئے,
حالات کا تغیر بدلا. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں. ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جنے کی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا. سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہی روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے. رہنا یہیں پہ ہے. احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں. اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ان کا حق ہے. اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو. اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ. اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے. تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا. تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو. عرض کی حضور ہمارے جن جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے. حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں، تو پھر ہم سے یہ فراق یہ وچھوڑا سا نہیں جائے گا. حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے؟ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو. چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے. 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے، اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو. وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں. نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے. جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر. حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا. حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے, یہ آج آئی ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں, کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے, 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے, لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہے, ان کا خیال رکھا, ان چیزوں کو غور کیا گیا. کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں, رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے, اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی, یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی. یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں, تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو. میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے, تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں, سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے پر امید ہے کہ آ جائیں گے. اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے, اے جگہ ذرا بدالو. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کا رسول دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے, ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں, یار یہ جملہ کیوں کہا, دین تو بڑا اعزاز دینے والا. ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا, اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے. میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا, معاذ اللہ. مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. یہ خود غرضی, یہ لالچ, یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا, ٹیشو پیپر بنانا, یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں. وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان, وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں, اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا, پڑھانا تھا, اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا, دل لگایا, جدوجہد کی. ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا. اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے, اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی. بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی, مفت پڑھایا ہے. اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, بخاری میں موجود ہے, کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بلائی دیکھی نہیں, یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں. فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی. اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری, اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے, اس کے 2-1 کاموں کو بنیاد بنا کر کہ یہ چیز نہیں ملی, یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا, اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے, یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو. تھوڑا سا احسان مند رہیں, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں, تھوڑا غور کریں. اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا, ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا, مل کے رہنا ہم پسند کریں گے, ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی. یہ ادارے بنتے ہیں, یہ چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, میرا ہی نام ہے, مجھے ہی لوگ جانتے ہیں, میرا ہی تعارف ہوتا ہے, لیکن میں تو ابھی آیا ہوں. تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا, جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا. جو میں چلا جاؤں گا
اپنے معاملات میں جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا، لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا، او بھائی تو سویا ہوا تھا۔ اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر۔ احسان مندی کا مزاج نہیں۔ مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا، یہ بات نا، یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل، یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا، میں نے کہا بات ہی اس پہ کرنی۔ ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں، مطعم بن عدی کا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، بدر میں اس کا ذکر آیا۔ ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا، تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی سے تکلیف نہ دے، اس دور کا رواج تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا، اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ وقت گزر گیا، ایک دور کی بات تھی، ایک بات تھی، وہ دور گزر گیا، اس کے بعد بڑے دور آئے، اللہ نے معراج عطا کی، حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں، یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، بدر میں اللہ نے فتح دی۔ جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا، یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے، تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے، ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے، قتل کر دیا جائے ان کفار کو، یہ بھی مشورہ تھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مشورہ تھا، بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی۔ تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی۔ صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا۔ محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا، کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا، فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے۔ بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ، 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے، یہ سا ہے، وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں بھول جاتے ہیں لوگ، نہیں یاد رہتا۔ وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی، اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے، پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کرنا شروع کر دیا، پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا۔ حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے۔ اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابھی کچھ نہیں سی دیتا،
ਭਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, फलाना भी तो भाई ओ भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है, ऐसा आजाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी जिंदगी को एहसानमंद बनाएं। हम बड़े लोगों के एहसानमंद हैं। आप यकीन करें, कभी सोचते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सोचते हैं यार तेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, कहां से वो लफ्ज लाएंगे जिनसे तेरे बड़े सारे जिंदगी में लोग होते हैं। बस अपना मिजाज एहसानमंदी वाला बनाएं, ना जजा दे सके और ना कोई बदला दे सके तो दुआ के तो अल्फाज अदा किए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ें, इस्तिगफार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये 3 ही वजीफे इनके साथ। और रात का वक्त कोशिश करें कयाम में गुजरे, नवाफल में गुजरे, जहां जहां भी आप, इसको हमने जाया नहीं करना। याद आती है तो आंसू भी निकलते हैं, दुआ भी निकलती है। थे कुछ लोग पिछले साल जो इस साल मौजूद नहीं है। वक्त तेजी से गुजर रहा है तो ये सादतें बड़ी कीमती हैं, इनको जरूर हासिल फरमाएं। मैं मुल्क भर में सफर करता रहता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े शानदार रोड बनाए गए, काम किया गया। उनकी 99 खामियां अपनी जगह पर, खूबी का भी तो जिक्र करें। यही हाल इस गवर्नमेंट का हो रहा है। लाठ लेके लोग हैं, ये भी गंदा वो भी गंदा। आप किस तरह की बात कर रहे? आपने तो मुल्क को ये नाम दे दिया है कि यहां कोई अच्छा इंसान बचता ही नहीं। मौलवी हैं तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाएं। लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सब की पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है। जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता है क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। हातम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के, कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की दफा। हम तो जो मेरी बात मान गया वो बंदा ठीक है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो बंदा दुरुस्त, ये गोंग हो जाता है हमारा मिजाज। अपनी जिंदगी में अच्छे अल्फाज अदा करें, औलिया अल्लाह के बारे में, उन लोगों के बारे में जो मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, हमारे उम्मत के मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, उनके बारे में हम ऐसी कमजोर बातें करते हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं, सिरे से कोई दास्तान नहीं उन लोगों की। तो याद रखे मेरे अजीज, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया वो मोहब्बत वाला दीन है, वो प्यार वाला दीन है, वो अखुवत वाला दीन है। उसमें प्यार करेंगे, प्यार आगे लेके जाएंगे, प्यार को फरोग देंगे। सुने हदीस मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन रब करीम फरमाएगा कहां हैं वो लोग, मुनादी ऐलान करेगा मैदान महशर में, कोई आदमी ऐलान कर वो कहां हैं लोग, और तू किसको ढूंढ रहा है? फरमाया मुझे रब ने भेजा है कि वो बंदे ढूंढ के लाओ जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया कर। तो वो बंदे ढूंढ के लाओ। बंदे ढूंढे जाएंगे। या रसूलल्लाह रब इनका क्या करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाएगा तुम दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने अर्श के साये में जगह अदा करूंगा। मेरी रिजा के लिए प्यार किया तुमने, मेरी रिजा के लिए मोहब्बत। खुदारा